گورنر کیسا ہے؟ سنو، ہمارے گورنر کے اندر 3 گڑبڑیاں پائی جاتی ہے، ہمارے گورنر کے اندر 3 خرابیاں پائی جاتی ہے، ہمارے گورنر کے اندر 3 بری صفت پائی جاتی ہے۔ پوچھا بتاؤ وہ تو 3 سی برائیاں کون سی ہے؟ جواب میں کہتا ہے لا یستطیع من السریہ۔ ہاں، ہمارا گورنر میدان جنگ میں فوجیوں کے ساتھ نہیں جاتا ہے، فوجیوں کے ساتھ میدان جہاد میں نہیں جاتا ہے، اور ہمارا گورنر لا یقسم بالسویہ۔ ہاں، ہمارا گورنر صحیح سے تقسیم نہیں کرتا ہے، ولا یعتدل فی القضیہ، اور ہمارا گورنر صحیح سے فیصلہ نہیں کرتا ہے، انصاف کا فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے قرب قیامت میں جیسے ایک چیخ آئے گی نا تو آدمی مر جائے گا اچانک میں، اتنی رات کو تو آدمی کیا قبر والا بھی اڑ جائے گا، تو ہماری ہارٹ اٹیک تو اس بار چالو کروا دیتا ہے۔ اس کا ساؤنڈ اس کے کان کی طرف گھما دو، سمجھ میں آ جائے گا۔ ساؤنڈ ہٹا دو، اس کو بند کر دو، ہٹا دو۔ حضرت عروہ نے جب سنا، اس کو کاٹ دینا، حضرت عروہ نے جب سنا کہ حضرت سعد بن وقاص کے تعلق سے 3 طریقے سے اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، تو حضرت سعد بن وقاص کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعد، تمہارے تعلق سے شکایت آئی ہے کہ تم میدان جہاد میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے ہو، تم انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے ہو، اور تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان صحیح سے تقسیم نہیں کرتے ہو۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں اگر کسی نے میرے بارے میں ایسا بتایا ہے تو میں اپنے تعلق سے گواہی نہیں دوں گا، لیکن اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اس نے جو کہا ہے جھوٹ بولا ہے، اے اللہ میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اور 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی، حضرت سعد بن وقاص نے اس کے بارے میں ایک بد دعا یہ کی، اے اللہ تو اس کو لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور پھر اس نے یہ بد دعا دی، اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اور تیسری بد دعا یہ دی، اے اللہ اس کو فقر و فاقہ کی نوبت دلا دے، اس کو فقیر بنا دے۔ 3 بد دعا کی اور تینوں بد دعائیں قبول ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا اس آدمی کو بڑی لمبی عمر ملی، ہاں اس کی آنکھوں کی جھریاں چمڑیاں جھل گئی، اس کی آنکھ کے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جوان لڑکیوں کو دیکھتا تھا تو چھیڑتا تھا، جوان لڑکیوں کو یہ آنکھ بھی مارتا تھا، اور کہا کرتا تھا لوگوں مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق نے شکایت سنی لیکن گورنری چھینا نہیں، اس کے پوسٹ سے ہٹایا نہیں، تحقیق کیا اور کہا کہ جاؤ پہلے دیکھو حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں جو خبر آئی ہے کہاں تک سچ ہے، چیک کرو۔ آج ہمارے یہاں کسی کے بارے میں خبر آ گئی، اچھا یہ ایسا ہے، جانچ پڑتال کچھ نہیں، اور آؤ اور مہاراج پور کے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں صدقہ سے بہتر عمل، خیرات سے بہتر عمل، نماز سے بہتر عمل، اور میں نے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور لوگوں کیا میں تمہیں صدقہ سے، خیرات سے، نماز سے، روزہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے، صدقہ خیرات اور نماز سے بہتر چیز آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں لوگوں کو آپس میں ملا دینا، اصلاح کر دینا، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دینا، یہ نماز سے بھی بڑھ کر کی عبادت ہے، یہ صدقہ و خیرات سے بڑھ کر کی عبادت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دو، جب پنچ بن کر کے بیٹھو، جب انصاف کرنے والے بن کر کے بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے یہاں طلاق کی نوبتیں بہت آتی ہے، طلاق اللہ کی نظر میں سب سے بری چیز ہے، اس وجہ سے میرے بھائیوں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور معلوم ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے،
بہت بڑا پاپ ہے جھوٹ بولنا. لیکن مہاراجپور کے لوگوں میں بتاؤں، اگر آپ کسی بھائی کے درمیان دشمنی ہے، بہن بہن میں دشمنی ہے، بھائی بھائیوں میں دشمنی ہے، خاندان میں دشمنی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہو، دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہو. ایک آدمی آئے اور کہے عبد الرحمن، تیرا وہ بھائی جس سے تو بات نہیں کرتا ہے، تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں بڑی تعریفیں وہ کر رہا تھا. اور پھر اس کے پاس جائے اور اس سے کہے عبداللہ، تیرا بھائی بڑی تعریفیں تیرا کرتے رہتا ہے، اور دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کروا دو اور آپس میں دونوں کو ملا دو. ہاں، اس کو اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا ہے. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جاتا ہو. وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جاتا ہو. لیکن میرے بھائیوں، لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو جھگڑا کرنے کے لیے اور لوگوں کو آپس میں دشمنی پیدا کرانے کے لیے آج ہمارے سماج کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے. عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے بھائیوں. سوچیے، آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. آج ہمارا گھر چلنا چاہیے. آج ہم خوش رہیں، باقی جائے مرے اور آپس میں دشمنی بنی رہے. آج یہاں دشمنیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، پٹرول میں آگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پانی نہیں، آگ ڈالا جاتا ہے. آگ ڈال کر کے اس کو اور زیادہ تیز کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں دشمنیاں ان لوگوں کی آپس میں بنی رہے. میرے بھائیوں، تو ذرا غور کیجئے، آج سماج کے اندر الفت محبت نہیں ہے. رحمت للعالمین آئے دنیا کے اندر آپس میں محبت پیدا کرانے کے لیے، دشمنیوں کو ختم کرانے کے لیے. اور آؤ میں تمہیں بتاؤں، آپس میں ایک دوسرے سے اگر دشمنی ہو جائے تو میرے بھائیوں بڑھ کر کے سلام کر لو، معافی مانگ لو اور اس سے تم گلوے شکوے ختم کر لیا کرو. حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب کہہ دیا، او کالے کلوٹے کی اولاد، او کالے کلوٹے کی اولاد، حضرت بلال کو جب یہ کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور حضرت بلال محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے اللہ کے نبی، حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے. آج بہت سے لوگ اپنے